یہ طبرانی شریف کی حدیث برخوردار نے پڑھی ہے علم و ذکر کے حوالے سے، اللہ کے ذکر کے فضائل کے حوالے سے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو ہر روز احد پہاڑ کے برابر عمل کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کون ہے جو اتنا بڑا عمل کر سکتا ہے؟ احد پہاڑ 10 مربع میل۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بڑا ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے بڑا ہے۔ اب بھائی یہ بڑا کیسے ہوگا؟ جتنا ہمارا اخلاص ہوگا، جتنی ہماری توجہ ہوگی، جتنا اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان الوہیت وہ ہمارے سامنے ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ اجر ملے گا۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ تو پھر ایسے ہی ہے نا بھائی، وہ فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے، گنتی پوری ہو جاتی ہے، اجر اللہ دے دیں تو اس کی مرضی ہے، وگرنہ ہم کچھ اس کے بارے میں مطالبہ نہیں کر سکتے ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اب ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت جو ہے نا وہ 2 لفظوں میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب ہمارا تو یہ ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو نماز بھی جو بے توجہی سے پڑھی جاتی ہے وہ بھی پرانے کپڑے لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور وہ بد دعائیں دیتی جاتی ہے۔ اب اگر میں سبحان اللہ کا یہ آپ کو بتاؤں کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یہاں گلے کے درمیان والا، اب پڑھنے میں پڑھا جاتا ہے سبحانک۔ اب سبحانک کا معنی بنتا ہے اللہ تو بوڑھا ہو گیا، تیری عقل ضائع ہو گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کو پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ تو توجہ تو چاہیے نا کہ بھائی ہر مخارج اس کے ہمارے الفاظ بھی ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام توڑ پھوڑ اللہ کے لیے۔ ہا اور ہا میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ توجہ کے ساتھ جب پڑھیں گے تو فرمایا کہ سبحان اللہ کا اجر احد پہاڑ سے بڑا ہے، الحمدللہ کا احد پہاڑ سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ کا احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر و کبیرہ جب اندر سے اٹھے، امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اندر سے نکلے نا اللہ اکبر ایک کیفیت کے ساتھ، تو پھر یہ احد پہاڑ کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں پھر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر سے آگے اللہ کون سا بڑا ہے؟ اب جیسے میں توجہ ضروری ہے نا بھائی، اب اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر تھوڑا سا لمبا کر دیا تو سوالیہ بن گیا کیا اللہ بڑا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اذکار، اپنی دعائیں، اپنی نماز کو ضرور اس کی جو ہے نا وہ درستگی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اب دیکھو نا فضائل ذکر کے حوالے سے کئی بار یہ بات آتی ہے اور دہرائی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، مانگ لو جو مانگنا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ہر نبی نے دعا مانگی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا،
قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھا، کل قیامت کے دن اس دعا سے اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو مانگی دعا کہ اللہ ایسی حکومت دے دے جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے، اللہ نے دے دی۔ پانی پر، ہواؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، انسانوں پر، جنات پر، کوئی چیز ایسی جس پر، اور ہر جانور کی بولی جانے۔ اور اللہ نے ان کو جو تخت دیا تھا، تخت سلیمانی، اس پر 6,00,000 کرسیاں آتی تھیں، 6,00,000 کرسیاں، ہر جانور کا جوڑا، اوپر باغات، حدیقے وغیرہ یہ، اور اس کے اوپر جب وہ چلتا تھا تو جو جانور ہیں انہوں نے اپنے پروں کے ساتھ پر ملا کے اوپر چھتری بنائی ہوتی تھی۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسا ہم پیدل 1 مہینہ میں سفر کریں تو جتنا سفر کرتے ہیں وہ صبح سے شام تک اتنا سفر کرتا تھا وہ۔ تو وہ تخت ہوا میں جا رہا تھا تو نیچے ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی شان، اللہ نے آل داؤد کو کیسی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ ہوا نے وہ آواز اوپر پہنچا دی، تخت کو حکم دیا نیچے آ جاؤ، لینڈنگ ہو گئی، ادھر آ بھائی۔ اس کو بلایا، وہ ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، کیا کہا، خاموش رہا۔ بھائی تجھے کچھ نہیں کہتے؟ کہتا جی میں نے تو یہ کہا تھا، جب تخت کو جاتے دیکھا تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تجھے سبحان اللہ کی قیمت بتانے کے لیے نیچے آیا ہوں۔ ایک دن آئے گا جب سلیمان آل داؤد کی حکومت ختم ہو جائے گی، پر تیری زبان سے جو لفظ سبحان اللہ نکلا اس کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب آدمی کو سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور کتنا سایہ دار لمبا اس کا سایہ ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ عربی نسل کا گھوڑا جس کی رفتار 45-50 کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے، 100 سال دن رات دوڑتا رہے تو جتنا وہ مسافہ سفر طے کرے گا پھر بھی وہ اس درخت کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا جو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے لگ گیا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب معراج سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے آپ جا رہے ہیں، اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن ہمیں اپنی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اغیار کو دیکھ کے، یورپ والوں کو دیکھ کے، ان کی کٹنگ دیکھ کے، ان کے لباس دیکھ کے، ان کی عورتوں کے ہاتھ میں جناب ہینڈ بیگ دیکھ کے ہماری عورتیں بھی دیوانی پاگل ہو جاتی ہیں، ہم بھی جناب ان کے نوکر بنے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، اللہ کا خلیل، وہ ہمیں سلام بھیج رہے ہیں کہ میرے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ سلام دینے والے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور سلام لے کر آنے والے اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغام کیا آیا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے درخت، اس کے پودے، اس کی نہریں، اس کے محلات، اس کے باغ و بہار، وہ سارے اللہ کا ذکر ہے۔ گویا جتنا ذکر کرتے جائیں گے اتنا وہاں جنت میں وہ اس کی تعمیر ہوتی جائے گی۔ جیسے ابھی دنیا کے اعتبار سے جو کماتے ہیں، بیچتے ہیں، کماتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، پھر جا کے پلاٹ خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، پھر کاروبار کرتے ہیں، یہ کمایا وہ وہاں بیچتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں بھائی ان کے اجر کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور جب آدمی جنت میں پہنچے گا اور پھر اس میں ایک ایک چیز کا جب اجر دیکھے گا تو پھر وہ پچھتائے گا۔ جنت میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ہر قسم کی نعمت، بس یہ پچھتاوا ہوگا کہ وہ دنیا میں فلاں گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی تھی، میں نے وہ وقت اپنا ضائع کر دیا، کاش اس میں سبحان اللہ کہہ لیتا، الحمدللہ کہہ لیتا، اللہ اکبر کہہ لیتا۔
تو بھئی اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب وقت ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے ذکر کی توفیق مانگے۔ جیسے اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اگر دلوں کا سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جیسے علماء بیان فرماتے ہیں کہ پارا ہلتا رہتا ہے، ایک خاص قسم کی لکڑی ہے، جب اس کو لگتی ہے تو پارا جام ہو جاتا ہے۔ دل بھی ہلتا رہتا ہے، بے سکون بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی چھڑی جب لاتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اور آج ہر آدمی بھائی سکون سے خالی ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے، کئی قسم کی چیزیں ہیں۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں جیسا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ہے، حق ہے، توجہ کے ساتھ اور بالکل اللہ کی ذات کے سامنے ایسے محتاج بن کر، تو پھر بھائی دعا قبول کیوں نہ ہو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں تم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، ہم تو مائلے بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو کہتا ہے دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جو مانگنے کا طریقہ سلیقہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ عطیات کی شکل میں نیچے ہوتے ہیں اور ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، آنکھیں جھکا لو، جیسے ایک سائل مسکین مانگتا ہے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے مانگے، رویا نہیں جاتا، رونے والی شکل بنا لیں۔ اور اگلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہیں کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب وہ یہ کہتا ہے میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا بند ہو جاتی ہے، ورنہ اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف اس کی 3 شکلیں ہیں، دعا کی 3 شکلیں ہیں۔ جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا نہیں ملا اس کے بدلے کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، وہ اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ یہ بھی نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن جب نیکیاں کم ہو جائیں گی اور اس کو پتہ چل جائے گا اب جہنم میرا مقدر بننے والی ہے، اور پسینے اور چناؤ وہ کیا کیفیت ہوگی، اب میں گیا بھائی، بس میری نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم سامنے جناب شعلے نکل رہے ہوں گے۔ تو اچانک کیا ہوگا کہ نیکیوں کے پلڑے میں بادل کی طرح چیزیں گرتی جائیں گی، گرتی جائیں گی، گرتی جائیں گی، کرتے کرتے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بندہ خوش ہو جائے گا، یا اللہ یہ کیا آیا ہے۔ اللہ پاک اسے ایک ایک دعا یاد فرمائیں گے کہ تو نے یہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی اس کی نیکیاں، تو نے یہ دعا مانگی قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کی نیکیاں۔ ایک ایک دعا کو یاد کرایا جائے گا۔ جب اتنی نیکیاں دیکھے گا پھر کہے گا اوئے ہوئے ہائے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج مجھے اس کی نیکیاں ملتی۔ اب ہم کہتے ہیں جی اللہ اور پتہ نہیں کہ یہ سنتا ہے، وہ مر گئے ہیں دعاواں کر کر کے، ساڑھی دیکھو سونے نہیں کہ پتہ نہیں اور کہ یہ سنتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ اپنی تکلیف میں، میں اپنی تکلیف میں، بیماری میں کہ یا اللہ معاف کر دے، جو مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں، یہ یقین رکھیں یا یہ ملے گا یا کوئی مصیبت چلے گی یا قیامت کا دن ہوگا جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک جننے والی ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی۔ اس وقت جو دعائیں دنیا میں ہمیں قبول ہوئی نظر نہیں آئی، اس کی نیکیاں ملیں گی، نیکیاں ملیں گی، نیکیاں ملیں گی۔ ہاں لیکن بھائی دعا میں خشوع و خضوع ہو، گریازاری ہو، اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ سلیقہ ہو۔ ویسے تو وہ بڑا کریم بادشاہ ہے، کبھی دل میں سوچتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، کبھی ہوتا ہے نا اللہ وہ تیری بڑی لمبی عمر ہے بھائی، اب کہتے ہیں میں ہاں یاد ہی پہ کرتا تھا، ایسے ہو جاتا ہے نا بھائی، کسی کو یاد کیا آ گیا بھائی تیری بڑی لمبی عمر ہے بھائی، ابھی یاد کر رہا تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بندے، تو نے دل میں سوچا تو تیری پوری کر دی ہے، اگر تو ہاتھ اٹھا کے مانگے گا تو تجھے نہیں دوں گا۔ بس بھائی ہم مانگنے والے بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حدیث پاک پر جو مذاکرہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ ظاہر ہے کہ بھئی ہم سارے محتاج ہیں، اللہ کے طالب علم ہیں، ہم میں کوئی بھی عالم نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ہے کہ ایک فکر لے کے بیٹھتے ہیں
اللہ کرے ہماری یہ فکر جو ہے پورے عالم میں ہماری طرف سے ایک ذریعہ بن جائے اور ہماری بخشے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔